الحاج محمد نواز القادری صاحب نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ ایک محبت بھرا نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تینا تھی سونا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، مل گیا در رسول ساری کائنات ملی، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب مل گئے حضور سمجھو خدا ملا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام، معزز و مکرم و محترم علماء کرام، مشایخ عظام، قابل قدر، قابل عزت، معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی راؤ باقر علی مرحوم صاحب کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری خطائیں معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صدقہ پیارے محبوب کا ان پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو، ان کے اولاد کو، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ معزز سامعین، سب کو پتہ ہے کہ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ جب ٹائم آتا ہے وہ آدمی اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام چل رہا ہے، موت برحق ہے، جس جگہ کو لکھی ہوئی ہے اس جگہ پہ پہنچ کے اسے موت آتی ہے۔ تو یہ نظام جو قدرت کا چل رہا ہے، موت و حیات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھو پہلے انبیاء کرام آئے، محبوب پاک آئے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھی بلا لیا، سب نے جانا ہے، قیامت تک کے لیے سلسلہ چل رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات اللہ پاک جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے
ایکم آسن عملا، تم میں سے کون ہے جو آسان عمل کرے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آسان عمل کس نے کرنا ہے؟ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تو عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے احسن عمل۔ فرما رہا ہے کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آسان عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اس لیے زمین آسمان بنائے تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم آسان عملا، کون ہے جو تم میں سے آسان عمل کرے۔ ما جعلنا علی الارض زینت اللہ، زمین میں جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے زینت بنایا ہے۔ لنبلوہم ایہم آسان عملا، وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آسان عمل کرے۔ اور یہ کرنا کس نے ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان نے آسان عمل کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنا کے عظمت کی قسمیں اٹھائیں، تعریفیں کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ہم چونکہ سوئے ہوئے ہیں۔ اول تو قرآن پڑھتا کوئی نہیں، اگر کوئی پڑھتا تو ثواب کے لیے یا معاش کے لیے یا اختلاف کے لیے، جبکہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے۔ قرآن کس لیے آیا؟ ھدی للناس، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو پہلے تو قرآن کے نزدیک ہو نہیں جاتا، اگر کوئی پڑھ بھی لیتا تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب ہے۔ لیکن اولیاء کاملین جو اللہ والے دنیا میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے یہ راز کھولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسین بنایا ہے، کس لیے؟ کہ اس کی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کا تاج بھی پہنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، عزت کا تاج بھی پہنایا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، جانا تو ہر ایک میں ہے، لگے اج باویں کل ساڑا وارا سجنا، اس دنیا تے آنا نہیں دوبارہ سجنا، جانا ہے ہم نے، نمبر آ رہا ہے۔ جس طرح راؤ صاحب کا نمبر آ گیا، ہمارا بھی نمبر آئے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، رہے رب دانا۔ تو میرے بھائیو ذرا جاگیے اور اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ اصل معاملہ چل کیا رہا ہے، یہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور مر گئے، یہی کچھ انسان ہے، پیدا ہوا اور مر گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ اصل انسان کی زندگی کا یہ تو کچھ بھی حصہ نہیں۔ جو انسان ہے، جو سفر کر رہا ہے، اس کی زندگی میں یہ تو چند لمحے ہیں۔ یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ چند لمحے ہیں انسان کی زندگی میں۔ افسوس کہ انسان کو کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں، لکھ ہزار کتاباں پڑھیا، لکھ ہزار کتاباں پڑھیا، کدی اپنے آپ نو پڑھے نہیں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، ایویں جا وڑنا ہے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ تو آج ذرا سنیے، ماشاءاللہ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اہل محبت ہیں سارے تمام حضرات۔ تو جس محفل میں ہم آئے ہیں ایصال ثواب کے لیے، کل کوئی خرچہ تو نہیں ہوگا، ویسے ہم باریکیوں میں جاتے ہیں، جاسوسی کرنی ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں جاسوسی کے لیے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو تبھی علامہ صاحب فرماتے ہیں، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، شاید انہیں جگا دے۔ اور پھر فرماتے ہیں، اپنی خودی پہچان اے غافل انسان، اپنی خودی پہچان کہ تو کون ہے۔
تجھے کس نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ صرف یہ چند دن کی زندگی کھا پی کے چلا جانا ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک گزرگاہ ہے انسان کے لیے، انسان کے لیے گزرگاہ ہے۔ تو میں افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ آج تک انسان کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ انسان ہے کون۔ ہم جو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے ہیں نا وجود کو، یہ انسان کا لباس ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو پھر انسان کون ہوا؟ جو اس کے اندر ہے وہ انسان ہے۔ ہم لباس کو انسان سمجھ کے بھول گئے۔ سب سے پہلے کون بھولا؟ انسان کے لباس کو دیکھ کر کون بھولا؟ اور آج ساری دنیا بول رہی ہے خدارا جاگو، جاگنے کا وقت آ چکا ہے، اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اب وقت آ گیا جاگنے کا، جاگیں گے تو کوئی بات بنے گی۔ یہ آنکھیں کھلی ہے، یہ جاگنا نہیں ہے، جاگنا ہے اندر کا، یہ ظاہر کا جاگنا نہیں۔ یہ آنکھیں کس کے پاس نہیں ہے؟ جانوروں کے پاس ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی ہیں، جو انسان ہے اس کے پاس یہ آنکھیں ہیں، لیکن بات تب بنے گی جب اندر جاگے گا۔ تو اس کے لیے پھر اولیاء کاملین اللہ والوں نے سارے راز کھول دیے، اللہ سے تعلق قائم ہوا، اللہ کو پا لیا، پھر اللہ سے سب کچھ حاصل کر کے بتا بھی دیا، کوئی بات نہیں چھپائی۔ آؤ ذرا سنیے حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان بہو صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ راز کھولے، کمال کر دی۔ آپ کی کتاب ہے سر الاسرار، حضور غوث پاک سرکار کی کتاب ہے سر الاسرار۔ کبھی موقع ملے کسی عاشق کو تو پڑھ کے دیکھے کہ انہوں نے ساری حقیقت کھول دی کہ اللہ پاک سے کام شروع کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آغاز کیسے کیا، کیسے ساری مخلوقات کو بنایا، کیسے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہ سب کچھ آپ نے لکھ دیا۔ اور حضرت سلطان بہو صاحب نے 140 کتاب لکھ کر انسان کا تعارف کرایا۔ یہ جو انسان کو ہم کس چکر میں لگا چکے ہیں، انسان کہاں جا چکا ہے؟ یہ تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن صرف وجہ کیا ہے کہ انسان ہے روح۔ انسان کون ہے؟ روح، جسے ہم ہوا سمجھتے ہیں یا امر ربی سمجھ کے بند کر دیتے ہیں، چپ خبردار یہ امر ربی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اولیاء کاملین نے یہ بین توڑ دیا، اللہ والوں نے یہ راز کھولا کہ اصل انسان روح ہے، یہ اس کا لباس ہے۔ اس کو انسان کو اس گزرگاہ سے گزرنے کے لیے، اس کمرہ امتحان سے گزرنے کے لیے یہ لباس دیا گیا ہے۔ اصل سفر کون کر رہا ہے؟ انسان سفر کر رہا ہے۔ یہ جو وجود ہے، یہ جو لباس ہے، اس کا سفر ہے ماتا موت، ماتا قبر، اس کا سفر یہی ہے۔ ماں سے پیدا ہوا، قبر تک جائے گا، موت آ جائے گی۔ یہ تو ایک گزرگاہ ہے، چند گھڑیاں ہیں۔ انسان کہاں پیدا ہوا؟ جس کی عظمت کی قسم خدا اٹھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ آؤ سنیے، ہم بھی انسان ہیں لیکن ہیں بے خبر۔ حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان بہو صاحب نے یہ راز کھولا کہ ہم ظاہری طور پہ دنیا میں ہیں، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، ہم بر اعظم ایشیا میں ہیں، ملک پاکستان میں ہے اس وقت، لیکن جو اصل انسان روح ہے وہ کہاں ہے؟ جو اصل انسان روح ہے وہ کہاں ہے؟ تو اولیاء اللہ نے راز کھولا کہ اس وقت روح عالم ناسوت میں ہے۔ روحانی طور پہ 8 جہان ہیں، یہ بات بڑی قابل غور ہے سمجھنے والی۔ روحانی طور پہ ہم عالم ارواح میں ہیں اور 8 جہان ہیں۔ سب سے اوپر ہے عالم ہاہوت، اس سے نیچے عالم یاہوت، اس سے نیچے عالم لاہوت جو ہمارا گھر ہے کسی کو خبر اپنے گھر کی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہمارا گھر کیا۔ ارے یہ تو ماں سے پیدا ہوئے قبر تک جائیں گے، یہی انسان ہے۔ ہمارا گھر ہے عالم لاہوت لا مکان، جس کے اشارے اللہ والوں نے دیے۔ حضرت سلطان بہو صاحب نے کھول کھول کے بتایا، فرمایا کن فیکون، جدا فرمایا اسامی کولے ہاسے ہو۔
اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ روحوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات تو نہیں ہو رہی۔ کن فیکون جدا فرمایا اسا بھی کولے ہاسے ہو ہکے ذات صفات رب دیا ہی ہکے جگ وچ ڈھونڈ رہا سے ہو ہکے لا مکان مکان اساڈا ہکے آڑ بتا وچ پھاسے ہو۔ واضح ہو گیا؟ یہ بت ہے، روح نہ آئے تو یہ بت ہے، روح نکل جائے تو یہ میت ہے، روح موجود ہے تو پھر یہ بدن ہے۔ اس کے 3 نام ہیں روح کی وجہ سے۔ روح نہ آئے تو یہ بت ہے۔ باب آدم کا بت بنایا گیا تھا 120 سالوں میں، ہمارا بت بن رہا ہے 120 دنوں میں۔ وہ بت بنا آگ مٹی پانی ہوا سے، یہ بت بن رہا نطفے سے، ماں باپ کے ذریعے۔ تو یہ نطفے والے انسان کو یا مٹی والے انسان کو ہم نے انسان سمجھا جو کہ لباس ہے۔ جس طرح گاڑی میں اصل چیز تو انجن ہے، باڈی کے اندر انجن کو چھپایا جاتا ہے، کام سارا انجن ہی کرتا ہے۔ انجن نہ ہو تو گاڑی تو نہیں، اسے کیا کہیں گے؟ کھوکھا ہے۔ ارے معاملہ سارا انجن کا ہے، یہ باڈی ہے، روح انجن ہے جو اسے چلا رہا ہے، جسے اب ہوا سمجھتے ہیں۔ روح نوری انسان ہے، یہ اللہ والوں نے راز کھولے ہیں۔ روح نوری انسان ہے جس کے پاس علم قرآن ہے، معرفت رحمان ہے، معرفت محبوب ہے۔ ہم روح سے بے خبر ہیں۔ ہکے لا مکان مکان اساڈا ہکے آن بتا وچ پھاسے ہو۔ نفس پلیت پلیت کا کیتا حضرت باہو، کوئی اصل پلیت تنا سے، اصل تو روح ہے۔ یہ وجود نطفے سے تیار ہو رہا ہے تو روح نور خدا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ خدا را جس کے اندر اللہ کی روح ہو اسے پتہ ہی نہ ہو۔ قرآن بتا رہا، ہم اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ قرآن کو بھی نہیں سمجھتے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ جسم تیار کیا، باڈی، اس کے اندر روح انجن داخل کیا تو انسان بن گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ اب دیکھیے ذرا، یہ جو فوت کی ہوئی، ہر ایک نے جانا ہے جب فوت کی ہو گئی تو پھر کیا ترتیب نہیں بنتی بھئی جنازے کا بندوبست کرنا ہے، قبر کہاں بنانی ہے، اس کے بعد دفنایا گیا، پھر ختم دلانا ہے، کول خانی کرنی ہے، چلیسوا کرنا ہے۔ یہ سارے پروگرام نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی پروگرام بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیا روحوں کو، جس کے بارے میں علامہ صاحب کا ایک شعر مشہور ہے، اے تار لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ لاہوتی جو فرمایا گیا نا، لاہوت لا مکان ہے جہاں ہم سے آئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں وہ ہمارا گھر وہ ہے۔ ابھی دیکھو ہم یہاں سارے اکٹھے ہیں، راؤ صاحب کی تو فوت کی ہوئی، اس کے ہم ختم پہ آئے ہیں، لیکن کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، ہر ایک کا گھر الگ الگ ہے۔ اسی طرح روح کا گھر ہے عالم لاہوت لا مکان، اور روح ہے نوری انسان، جس کے بارے میں علامہ صاحب فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، اے انسان جاگ جا، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، انسان اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات۔ لیکن آج کس لیول پہ پہنچ چکا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اشرف المخلوقات ہو وہ مثل جانوروں کے بن جائے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف باطل سے بے خبری کی وجہ ہے۔ جو باطل سے بے خبر ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جس طرح نمونہ موجود ہے کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا، بڑی عبادت تھی، لاکھوں سال عبادت کی، علم اتنا فرشتوں کا استاد، برباد کیوں ہوا، مردود کیوں ہوا؟ صرف باب آدم کی وجہ سے کہ باب آدم کو دیکھا، میں نہیں دیکھا۔ ذرا جاگو،
بات سمجھ آئی بلا؟ باب آدم کو دیکھا تو مردود ہو گیا، جنہوں نے میں دیکھا وہ مقبول ہو گئے۔ کو دیکھنے والا آج بھی جاگیے، کو دیکھنے والا برباد ہو جاتا ہے، میں دیکھنے والا آباد ہو جاتا ہے۔ آج بھی اولاد آدم جو بابا آدم عزت والا، اولاد آدم بھی عزت والی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت والا بنا ہے۔ آج بھی یہی چکر ہے کہ جو اولاد آدم کو دیکھے وہ برباد ہے، جو میں دیکھے وہ آباد ہے۔ کیوں؟ جو کو دیکھے گا اسے کیا نظر آئے گا؟ نطفہ۔ شیطان کو کیا نظر آیا تھا؟ مٹی۔ تو اس نے غلط تو نہیں کہا تھا، کہا تو تھا مٹی ہے، یہ بھی نطفے کی پیداوار ہے، لیکن اس کے اندر کون ہے؟ ذرا جاگیے، دیکھیے، یہ بظاہر تو ایک ڈبی سی لگتی ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ بظاہر گتے کا ڈبہ ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ نطفے کی پیداوار تو ضرور ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے، اس میں کیا ہے؟ جو میں نہیں دیکھتا وہ برباد ہوتا ہے، جس نے میں دیکھ لیا بلے بلے بلے۔ اولیاء کاملین جتنے بھی ہیں سب نے میں دیکھا۔ حضرت سلطان باؤ صاحب کے پوچھا گیا حضور آپ نے دیکھا ہے کیا ہے؟ فرمایا میں نے تو ظاہر بھی دیکھا ہے لیکن معاملہ اندر کا ہے کہ زوئے ظاہر ویکھاں جانی تائیں نل دس سے اندر سینے ہو۔ برہو ماری میں جد پھراں بن حسن لوگ نبی نے ہوں، میں دل وچو ہے شو پایا لوگ جامن مکہ مدینے ہوں، میں دل وچو ہے شو پایا لوگ جامن مکہ مدینے ہوں، کہے فقیر میراندہ باہو سب دلاں وچ خزینے ہوں، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ جو حجرہ ہو رب کا اتنا بے خبر ہو۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ میں کی بات کرتا ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شارک سے قریب ہے، بندے کی شارک سے بھی قریب ہیں۔ کون؟ اللہ فرماتا۔ اور اللہ کا محبوب کہا ہے النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب تو مومنین کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ بات ساری اندر کی ہے۔ سوچئے ذرا، اندر کی بات کیجئے، باہر دیکھنے والا، باہر کو دیکھنے والا۔ اور ایک کمال کی بات سنیے، شیطان باطن نہیں دیکھتا، رحمان ظاہر نہیں دیکھتا۔ چکر یہ چلا ہوا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، بے شک اللہ پاک نہ تمہاری صورتیں دیکھتے ہیں نہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، بل ينظر فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے دلوں میں ہے، دلوں میں، کیونکہ اندر کون رہتا؟ تو میرے بھائیو جاگیے، وہاں جب روح سے پیدا ہو گئے، اقرار بھی ہو گیا، الستو بربکم فرمایا، قالوا بلی شہدنا بھی ہو گیا، اب روح کو بھیجا گیا ہے اس قید خانے میں، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہاں تو آمنے سامنے اقرار کر لیا، اب میں کمرہ امتحان میں بھیج کے دیکھوں گا کہ مجھے وہاں کون پہچانتا ہے۔ جس نے دنیا میں مالک کو پہچان لیا، عارف بن گیا، وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نہ پہچانا وہ ناکام ہوا۔ اب یہ سارا معاملہ پھر کلیہ دیکھیے، کیا کلیہ بنایا گیا کہ روح نے پہلے دیکھا ہوا ہے، روح نوری انسان ہے، اس نے اللہ پاک کو دیکھا ہوا ہے، روح بولتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، اس کی غذا ہے، سب کچھ قرآن سے ثابت۔ الستو بربکم، جب اللہ نے فرمایا تو کس سے بات ہوئی؟ روحوں سے۔ روحوں نے بات سنی، سمجھی، دیکھی اور غذا کا اقرار کیا کہ یا اللہ واقعی تو نے ہمیں پالا ہے، ہمیں غذا دی ہے، سب کچھ اقرار کر دیا۔ آج صرف اتنی سی بات ہے کہ اس روح کو جو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے اس وقت ہمارے وجود میں ہے، اور جب آدمی فوت ہوتا تو کیا چیز نکلتی ہے؟ کیا چیز چلی جاتی ہے؟ روح۔ باقی کیا بچتا ہے؟ میت۔ میت کو اٹھا کے ہم دفنا دیتے ہیں قبر میں۔ تو یہ روح والا معاملہ سارا ہے۔ آج تمام حضرات اس پہ غور کریں، روح نوری انسان ہے، ہوا نہیں، نوری انسان ہے، نور کا بنا ہوا۔
آقا پاک نے فرمایا نہیں انا من نور اللہ تعالیٰ و کل خلاق من نوری، میں اللہ کے نور سے، باقی تمام مخلوقات میرے نور سے۔ اس وقت ہم دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، محبوب کو بھیجا، قرآن نازل فرمایا، اور ادھر شیطان بھی موجود ہے، اور درمیان میں تو رگڑا جا رہا انسان، ایک طرف رحمان ہے ایک طرف شیطان ہے، درمیان میں انسان ہے۔ اب انسان کے دو پہلو ہیں، ظاہر اور باطن، جسم اور روح۔ تو علامہ صاحب نے پیش کی خبر دے دی کہ وقت بڑا خطرناک آ رہا ہے، مارکا لگنے والا ہے۔ کیسے؟ کہ لوگ سارے مادیت پہ چلے جائیں گے، روحانیت سے بالکل بے خبر ہو جائیں گے، مادیت پہ جائیں گے، مادہ پرست بن جائیں گے، نفت پرست بن جائیں گے، زر پرست بن جائیں گے، زن پرست بن جائیں گے، ہوس پرست بن جائیں گے۔ لیکن حق پرست کون بنے گا؟ دنیا کو ہے، دنیا کو ہے، پھر مارکائے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو ہے نا مارکا لگا ہوا ہے جسم اور روح کا، جس نے روح کو بیدار کر لیا اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو خالی جسم پہ رہا وہ ناکام ہوا۔ اب اس کا پھر کلیہ کیا ہے؟ روح کو بیدار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ جسم کی تو تعلیم و تربیت ہو رہی ہے سکول کالج میں، دینی مدارس میں بھی اس جسم کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس کو پاک کیسے کرنا ہے، اس کو شریعت کے مطابق کیسے چلانا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن جب باری آئے گی نا روح کی، روح کے لیے اللہ نے نمائندے انبیاء بھیجے، اور روح کے لیے اللہ نے آج نمائندے اولیاء بھیجے۔ روح کو بغیر انبیاء یا اولیاء کے کوئی نہیں اجاگر کر سکتا۔ روح کی بیداری کے لیے کیا چاہیے؟ کلیہ دیکھیے روح کو بیدار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم فرمایا کہ پہلے آدمی مسلمان بنے تو شریعت پہ عمل کرے۔ شریعت میں مسلمان پہ نماز فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فرض ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ شریعت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے طریقت، روح والی بات، کوئی بھی جانے کو تیار نہیں۔ میں حیران ہوں کہ جو معاملہ سارا روح کا ہے، وجہ ہے اللہ کی بارگاہ سے آئی بھی روح ہے، جانا بھی روح نے ہے، اور اس کو ہم روح کو بھول گئے، اس روح سے بے خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قانون بنایا۔ پہلے دن ذرا سنیے، پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قانون دیکھیے، ہر ایک کو پتا ہے لیکن کسی نے غور نہیں کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم اور روح کا مجموعہ آتا ہے دنیا میں، جسم اور روح کا مجموعہ، ظاہر جسم ہوتا ہے، باطن روح، دونوں مل کے انسان ہے۔ اب ہم بیٹھے سارے انسان، جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جسم کی غذا گھٹی ڈالی جاتی ہے، جسم کو غذا کیا دی جاتی ہے؟ گھٹی، اور روح کو غذا کیا دی جاتی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ اذان، اذان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ لفظ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی لفظ ہے یا نہیں؟ اذان یہ روح کی غذا ہے جو چھوٹ چکی ہے۔ پھر جب بچہ کوئی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، 2-4 مہینے کا ہوا، 6 مہینے کا ہوا، تو ماں اسے دودھ بھی لاتی ہے، چوری دیتی ہے، بچہ پھر بھی روتا۔ پھر وہ کیسے چپ کراتی ہے؟ روح کو غذا دے کے چپ کراتی ہے۔ یہی لفظ پڑھا جاتا ہے الا اللہ، اللہ الا اللہ، اللہ۔ یہ آج کہاں گیا؟ تبھی تو مادیت آ گئی، روحانیت ختم ہو گئی۔ جب روح کو غذا ہی نہیں دی گئی، روح کو جگایا ہی نہیں گیا، تو پھر کیا بچے گا؟ آج حالت یہ بن چکی ہے کہ جنس پرستی کا عروج ہے، یا پاکستان میں بھی شروع ہو رہی ہے جنس پرستی۔ غیر ملکوں میں تو شادیاں ہو رہی ہیں جنس پرستی کی۔ 2-4 دن پہلے ایک بات سنی کسی ملک کی، واللہ علم حقیقت ہے یا ویسے بات سنی، کہ وہاں جنس پرستی کے حوالے سے 2 آدمیوں نے جب شادی کی، آپس میں 2 مردوں نے شادی کی، تو وہاں کے وزیر اعظم نے، وہاں کے بادشاہ نے کیا کیا؟ ان دونوں کو قید کر دیا۔ ہاں بھئی شادی تو کر لی ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تو میں باہر نہیں نکالیں گے۔ جنس پرستی سیدھا خدا کے خلاف، قانون کے خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ ہو رہی ہے جنس پرستی۔
نفس پرستی، جبکہ حق پرست بننا تھا، حق پرست، خدا کو پوجنے والا، خدا کی پرستش کرنے والا۔ اور وہ روح کرے گی کیسے کہ جب روح کو غذا پہنچائیں گے نا تو روح ہوگی نا بیدار، اس نے پہلے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، روح آج اللہ کو پہچان لے گی اور پھر اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا روحانی، جو کوئی بھی نہیں قائم کرنا چاہتا۔ خدا را میری بات سنیے اور جاگیے کہ علامہ صاحب حکیم الامت، انہوں نے بھی پوری کوشش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، تیرا تن باڈی وجود، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے۔ عجب کیا تیری نارسا ہے، عجب کیا تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ارے معاملہ اتنا سا ہے، اس روح جو اصل انسان ہے، اس روح کو جگانا مقصود ہے۔ جس نے روح کو جگا لیا وہ کامیاب ہو گیا، تعلق باللہ قائم ہو گیا، معرفت اللہ نصیب ہو گئی، قرب اللہ نصیب ہو گیا۔ جس نے روح کو نہ جگایا وہ دنیا سے ایسے گیا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہاں بھی اندھا رہے گا۔ یہ اندھا نہیں، ظاہری آنکھوں والا اندھا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے فإنہا لا تعمی الابصار، ظاہری آنکھوں والا اندھا نہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، دل کا اندھا، جو سینوں میں دل ہیں، جو دل کا اندھا رہا وہ ادھر بھی اندھا ادھر بھی اندھا، ناکام گیا، اضل سبیلا۔ تو آج کوئی پہاڑ نہیں چوٹنا، تھوڑی سی اللہ رسول کی ماننی ہے، اللہ رسول کی بات ماننی ہے، اطاعت خدا اطاعت رسول، اطیعوا اللہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا، من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا جو اللہ کے انعام یافتہ ہے۔ دیکھو کیا کون جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو انعام یافتہ ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انعم اللہ علیہم کون کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ دنیا میں ہیں، چاروں گروہ موجود ہیں۔ تو شامل کون ہوگا؟ من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کی اطاعت ہے، قرآن پاک موجود ہے یا نہیں؟ محبوب کی اطاعت، فرمان رسول، آقا کے فرمان کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہمارے لیے، لیکن ہم تو اتنا دور کھڑے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ کا تصور آتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے، 1400 سال پرانی بات، وہ پہلے کی بات ہے، قرآن نازل ہوا تھا، محبوب آیا تھا۔ لیکن اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اس کا محبوب بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے تو پھر قرآن کھلتا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ کس نے مخاطب فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے، اے لوگو، یا ایہا الناس، میں کہتا ہوں اگر آپ کے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں تو میری یہ بات سمجھے تو آپ حیران ہوگے کہ جیسے آج وزیر اعظم جو موجود ہے یہ کسی کو کال کرے، کر سکتا ہے، کون سی پرابلم، کسی تعلق والے سے اگر وہ کال کرے تو جس کو کال آئے گی نا وہ تو کہے گا، اس کے تو پاؤں زمین پہ لگے گے، مجھے وزیر اعظم کی کال آئی ہے، مجھے وزیر اعظم نے بلایا ہے۔ ارے جاگو، یہ قرآن پاک کس کو کال ہے؟ یا ایھا الانسان، اللہ کی طرف سے کال ہمیں ہے، لیکن ہم سنتے نہیں، ہمارے سیٹ بند ہیں۔ یا ایھا الناس، ہمیں کال ہے، کوئی نہیں سنتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں کال ہے، کوئی نہیں سنتا۔ لیکن ادھر دوسری طرف دیکھیے، اللہ فرماتا ہے تمہارے سیٹ تو بند ہیں، نہیں سنتے ہو،
ذرا تم مجھے تو ایک مرتبہ کال کرو، ایک مرتبہ یاد کرو، ایک مرتبہ ذکر کرو، ایک مرتبہ یاد کرو، میں خدا ہو کے 10 مرتبہ جواب دوں گا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اتنا مہربان خدا کہ بندے سے اتنا پیار، 70 گنا بڑھ کر ماں باپ سے، اس خدا کو ہم بھول گئے، اس خدا سے تعلق توڑا۔ فرماتا ہے ایک مرتبہ یاد کرو، فذکرونی، قرآن ہے، فذکرونی، مجھے تو یاد کرو، ایک مرتبہ یاد کرو، اذکرکم، 10 مرتبہ جواب دو۔ تو اللہ تعالی ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، کیونکہ یا کا لفظ حرف ندا ہے، مخاطب ہوتا ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لفظ یا آتا ہے۔ جس طرح پنجابی میں کسی کو بلانا ہو تو او کر کے بلاتے ہیں، نام یاد نہ ہو تو او، اردو میں اے، عربی میں یا، کسی کو بلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، تو عاشقوں نے، اللہ والوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کی کال آئی ہے، اٹینڈ کرو، اور کیا جواب دو؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یہ جواب ہے۔ جب کال مل گئی تو پھر گفتگو شروع ہو گئی، یا اللہ کیسے مہربانی فرمائی، کیسے یاد فرمایا؟ فرمایا قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یا اللہ کون آ گیا؟ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گیا ہے، میرا نمونہ آ گیا ہے، میری نشانی آ گئی ہے، میری دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، نورم مبینہ، قرآن پاک بھی تمہاری طرف نازل کیا ہے، محبوب بھی تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یا اللہ ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن تو موجود ہے ہر گھر، قرآن تو موجود ہے ہر گھر، مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، یہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، یہ برہان کدھر ہے؟ کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن جو بتا رہا ہے کہ برہان بھی آ گیا ہے، قرآن بھی آ گیا۔ ارے انسان کا مقام دیکھیے، یا اللہ برہان کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے ذریعے، جس نے سوال کیا نا، جو سوال کرے عاشق، محبوب کا عاشق سوال تو کرے کہ یا اللہ برہان بھیجا ہے تو کدھر ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے بتاتا ہے۔ ہمارے تصور میں آقا پاک مدینے پاک ہیں، سب کا تصور یہی ہے کہ مثال ہو چکا ہے، آقا پاک مدینے پاک میں ہیں، لیکن عاشقوں کی باتیں کچھ اور ہے۔ عاشق تو کہتے ہیں کہ بظاہر تو آقا پاک مدینے میں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عاشقوں کو سینے میں ہیں، عاشقوں کے سینے میں ہیں۔ جو محبوب ہر قبر میں جا کے زیارت عطا کر سکتا ہے، کیا وہ عاشقوں کو دیدار نہیں دے سکتا؟ لیکن ہم چاہتے رہے، ہماری ڈیمانڈ یہی ہے، یا اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ روضہ رسول دکھا۔ ہم دعا یہ مانگتے ہیں، قبول ہوتی ہے، حاجی صاحب گئے، حج کر کے آ گئے، روضہ رسول بھی دیکھا ہے اور خانہ کعبہ بھی دیکھا ہے، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں نا، اللہ والے عاشق رسول ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو تو دیدار چاہیے، تو دیدار کرنے کے لیے پھر قرآن پاک ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ اگر دیدار چاہتے ہو نا میرا اور میرے محبوب کا، تو پھر نہ میں دور ہوں تم سے، نہ میرا محبوب دور ہے تم سے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ شارک سے قریب اور آقا پاک جان سے قریب۔ حضرت سلطان مئو صاحب نے مقام انسان کو کھول کے بتایا، ذرا یہ دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں میری بات، کہ حضرت سلطان صاحب نے کیا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کے تحت فرمایا اپنی
دودھ کے اندر دہی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، لیکن دودھ سب کچھ اندر چھپا کے سویا ہوا ہے، اسے جگانا پڑتا ہے۔ ایسے ہے ہی نہیں، دودھ کے اندر سب کچھ ہے، سویا پڑا ہے، اگر کچھ نکالنا ہو تو جگانا پڑے گا، جاگ لگانی پڑے گی، دودھ کو گرم کر کے جاگ لگائیں گے، پھر دہی نکل آئے گا، پھر مدانی ڈالیں گے، مکھن نکل آئے گا، پھر آگ پہ رکھیں گے تو گھی نکل آئے گا۔ اسی طرح حضرت سلطان بہو سے فرماتے ہیں، اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، عزت کا تاج تجھے پہنایا گیا ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ تو بھی تو دودھ کی مثال ہے، تو بھی دودھ کی مثال ہے، تیرے اندر روح ہے، دہی کی مثال، تیرے اندر جلوہ محبوب ہے، مکھن کی مثال، تیرے اندر جلوہ ذات حق ہے، گھی کی مثال۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں، جس نے مان لیا وہ اللہ والا بن گیا، پھر مان لیا۔ جس کے پاس دودھ ہو اور وہ تسلیم کر لے کہ میرے دودھ میں مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، مان لینا بڑی بات ہے، نکالنا بات کی بات ہے۔ حضرت سلطان صاحب نے فرمایا، نون نیڑے وسن، سنیے ذرا، نون نیڑے وسن تے دور سنی میں ویڑے نہ ہی وڑدے ہو، اندرو ڈھونڈن دا ول نہ آوے، مورخ بارو ڈھونڈن چڑھدے ہو، دور گیا کچھ حاصل نہ ہی، شو لبے وچ گھر دے ہو، دل کر سیکل شیشے وانگو حضرت ماہو، دور تھی ویڑ کول پر دے۔ اور پھر میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا، انسان کا تعارف، دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغندار سمانی، جیسے دودھ میں گھی چھپا ہوا ہے، تیرے اندر جلوہ رحمان چھپا ہوا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغندار سمانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی، کون سی جاگ؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ، یہ جاگ ہے۔ جاگ بنا دودھ جمنے نہ ہی، بے لال ہومن کڑ کڑ کے ہو، یہ جاگ ہے۔ کی ہوئے جو راتی جاگے، یہ مرشد جاگ نہ لائی ہو، یہ جاگ ہے۔ جو روح کی غذا ہے مرشد عطا کرتا ہے، دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغندار سمانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی، تاج میں دودھ پانی، گل وچ بھاگ اماندہ پا کے ذکر و چھک مدانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جان۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جانا آدم، وجہ کیا ہے؟ ہم روح سے بے خبر ہیں، تبھی خرابی ہو رہی ہے۔ آؤ اس شریعت کے مطابق پہلے نماز ہے 5 وقت کی، اس کے بعد یہ قلبی ذکر ہر وقت ہے، اور تلاوت قرآن پاک بھی ہر روز صبح چاہیے۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ہم مسلمانوں کے لیے مرشد کامل کی رفاقت میں رہتے ہوئے نماز 5 وقت، ذکر ہر وقت، اور قرآن پاک کی تلاوت کم سے کم صبح کے وقت، کم سے کم 2-4 رکوع پڑھ لے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اللہ سے باتیں کر لے۔ اب یہ سارے کام چھوٹ چکے ہیں، نہ مرشد ہے، نماز بھی کوئی پڑھتا ہے، ذکر تو کوئی کرتا نہیں، تلاوت قرآن پاک بھی گئی، یہ حافظوں کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سب کے لیے۔ اطلب العلم، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، سب پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جانا ہم نے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دل زندہ ہو جائے، ہماری روح بیدار ہو جائے، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے برز کہن کا چارہ۔ میری آخر میں دعا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نماز کبھی معاف نہیں۔ امام پاک نے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ ہمیں سبق دیا شہید ہو کر، کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو، لو لہان ہو، تپتی ریت ہو، پھر بھی نماز نہ چھوڑے، ہے یا نہیں؟ پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، اور سجدے میں سر قربان کیا۔ اور دوسری بات بڑی اہم، سر تن سے جدا ہو گیا، سر نیزے پہ ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بھی میسج دیا کہ دیکھو میرا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے، کہ سر تن سے تو جدا ہو گیا لیکن قرآن سے جدا نہ ہوا۔ اور تیسرا کام کیا تھا؟ یہ بھی سبق تھا کہ دیکھو اگر میں وقتی طور پہ اپنی جان بچانا چاہتا تو بیعت ہو جاتا، جان بچ جاتی۔ سبق دیا کہ بیعت ہونا ہے تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو۔ اگر اللہ کا ہاتھ نہ ملے
تو پھر سر دے دینا، غلط ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، کیونکہ مرشد کامل کی یہ نشانی ہے کہ وہ پہلے دن ہی اللہ کا نام عطا کر کے دلوں کو روشن کرتا ہے، روحانیت کو بیدار کرتا ہے، تعلق باللہ قائم کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حاضری بلند فرمائیں، اللہ تعالی راؤ صاحب کے درجات کو بلند کریں۔ اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ قلب اور روح کی بات ہے، ہم ظاہر پہ تو کھڑے ہیں، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، وما علیہ الا البلاغ۔